الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلی العظیم. کروڑوں درود و سلام ہو بقیت اللہ الاعظم پر. کروڑوں درود و سلام ہو قلب مطہر امام الزمان پر. کروڑوں درود و سلام ہو اس حجت برحق پر. اس مکتب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مکتب ایک امام معصوم پر عقیدہ رکھتی ہے. یہ مکتب 1400 سال سے عصمت و طہارت والی شخصیت پر عقیدہ رکھتی ہے. اور آج وہ امام جس پر ہمارا عقیدہ ہے، وہ امام جو فرزند زہرا ہے، وہ امام جو انبیاء کی امید ہے، وہ امام جو ارادہ تکوین الہی ہے، بقیت اللہ الاعظم کے زمانے میں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. مومنین کرام، یہی وجہ ہے اس مکتب کی سربلندی کا. بنی امیہ کا دور ہو یا بنی عباس کا دور، ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد بھی یہ مکتب سر بلند رہا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے، اس مکتب کا حاکم امام ہے، اور مکتب تشیع ایک حاضر امام پر عقیدہ رکھتے ہیں. لبیک یا حسین. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، ایسا نہیں. بس مختصراً علماء کرام کو وقت دینا ہے. آپ لبیک یا حسین پر لبیک کہتے ہوئے، اپنے شعار کو لبیک یا حسین کہتے ہوئے آج نشتر پار کی طرف رخ کیا ہے. اس معنی کو سمجھتے ہوئے کہ وہ کون سی ہستی تھی جس نے سب سے پہلے عاشوراء کے دن لبیک یا حسین کہہ کر اسیری کے لیے تیار ہوئے. وہ علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا. عصر عاشوراء زینب کی زبان پر ایک نعرہ بلند تھا. جب مقتل کی طرف زینب گئی، زبان زینب پر ایک نعرہ تھا، لبیک یا حسین نعرہ تھا. آج ملت جعفریہ زینب و سجاد کے کردار پر لبیک کہتے ہوئے، جس طرح علی کی بیٹی زینب نے سلام اللہ علیہا نے شہداء کی وراثت کی ذمہ داری اٹھائی. یزید چاہتا تھا حسین کی آواز زمین کربلا میں دب جائے. یزید چاہتا تھا
لبیک یا حسین کا نعرہ صحرائے کربلا میں دب جائے، لیکن سلام ہو زینب کبریٰ پر جس نے غیر مظلوموں کی آواز کو دبنے نہیں دیا، جس نے حسین کی آواز کو دبنے نہیں دیا۔ زینب نے حسین کی آواز کو بازار کوفہ میں علی کے لہجے میں خطبہ دے کر زندہ رکھی۔ زینب نے دربار یزیدی میں عصر فرعون کے آگ میں آگ ڈال کر ہیہات من الذلہ کا نعرہ بلند کیا، جس کا نمونہ پچھلے 40 کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 1.5 کروڑ انسانوں نے زینب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کربلا میں 40 حسینی بنایا۔ آخری جملہ عرض کروں، آج شہداء تو اپنے خون دے کر مقتل کے زینت بن گئے۔ پارا چنار کے شہداء، شہید عارف حسین حسینی، شہید مظلوم ضیاء الدین، شہید ڈاکٹر نقوی، شہداء گلگت بلتستان، شہداء لاہور، شہداء کراچی، شہداء کوئٹہ، ہزاروں شہداء مقتل کی طرف گئے اور سو گئے۔ آج شہداء اپنے امام کے پاس جنت الفردوس میں ہے، لیکن ہمارے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری عائد کر کے شہداء گئے۔ شہداء سر بلند ہے، شہداء سر فراز ہے، لیکن اے نوجوانوں، ہماری کندھوں پر حضرت زینب و سجاد کی ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔ آج آپ اور ہم لبیک یا حسین کہتے ہوئے ان شہداء سے عہد کرنے آئے ہیں کہ قرآن و اہل بیت کانفرنس میں ہم پاکستان کے سرزمین پر یہ دکھانا چاہتے ہیں مکتب تشیع کوئی کمزور مکتب نہیں ہے۔ اے شہداء کوئٹہ، اے شہداء گلگت بلتستان، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ آپ کو بسوں سے اتارا گیا، آپ کو قتل کیا گیا۔ آج آئے آپ کی ارواح نشتر پارک میں، اے روح قائد عارف حسین حسینی، اے روح شہید ضیاء الدین۔ آج نوجوان کفن پوش ہو کر میدان میں اتر آئے ہیں 2 نعرہ لے کر۔ بس یہ آخری جملہ، ایک نعرہ یہ ہے، یا ہم سر بلند رہیں گے، پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد قائم کریں گے اور پاکستان کے سرزمین میں تشیع کی عزت کو بحال کریں گے۔ دوسری صورت میں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہم بھی کفن پہن کر مقتل کی طرف بڑھیں گے۔ ذلت کی زندگی کو قبول نہیں کریں۔